اب ذرا آتے ہیں ہم اس کی مزید وضاحت پہ. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف. الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. دلالت تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، اس کی خرید و فروخت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خریدنے سے مراد یہاں پھر کیا ہوا؟ یعنی دلالت کہیں بازار میں تو نہیں بکتی کہ بکتی ہے؟ یعنی دلالت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایک مادی وجود رکھتی ہو. لہذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خرید لی تو مراد کیا ہے اس سے؟ اشتراو کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ترجیح دی. ظاہر ہے کہ یہ کوئی خریدنے کی چیز تو نہیں، لیکن خرید و فروخت سے اسے پھر تعبیر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے نا کہ بالہدا، ہدایت دے کر. خرید و فروخت کی اصل روح یہ ہے کہ دو چیزوں کا تبادلہ، ایک دے کر ایک لینا. جب ہم بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پیسے دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں. تو دراصل اس عمل کو تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ دینے کا مطلب آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ مشابہت، ریزمبلنس. اس عمل کو تشبیہ دی ہے کیونکہ ایک اور بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے خرید لی، انہوں نے گمراہی لے لی، بلکہ ساتھ ان کی مشکل یہ تھی کہ انہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا، ہدایت ترک کر دی. اس سے ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی ایک نہیں ہو سکتی، اور ہدایت اور گمراہی کے راستے الگ الگ ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک کے آنے کے بعد دوسری رخصت ہو جاتی. اگر گمراہی آ رہی ہے تو ہدایت رخصت، ہدایت آ رہی ہے تو گمراہی کے اندھیرے چھٹتے جائیں گے، رخصت ہوتے جائیں گے. لہذا یہ بہت اہم بات ہے یہاں سمجھنے کی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. ہدایت چھوڑ کر گمراہی پکڑ لی. اب اس عمل کو چونکہ اشترا کا لفظ استعمال ہوا، تجارت کا، خرید و فروخت کا، تو اس عمل کو آگے مزید واضح کیا. فما ربحت تجارتہم. اس عمل کو تجارت قرار دیا ان کی تجارت میں کوئی فائدہ نہ ہوا. ربح کہتے ہیں خرید و فروخت میں جو پروفٹ ہوتا ہے اس کے لیے. تو ان کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. انسان خرید و فروخت فائدے کے لیے کرتا ہے نا. مثلاً آپ کے گھر میں کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں اس کا کوئی خاص استعمال نہیں، ان کو بیچ دو، اس کو بیچ کے بہتر ہے کچھ اور لے لو. ایسا کرتے ہیں. مثلاً بعض اوقات آپ پلاٹ لینے کے لیے اپنا زیور بیچ ڈالتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسے. حالانکہ زیور بھی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن آپ اس سے ایک بڑی چیز لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیور پڑا ہے بند ڈبوں میں، لاکرز میں، اور گھر اپنے پاس رہنے کو نہیں، لہٰذا بہتر ہے اس کو دو اور چھت ڈالو اپنے لیے. تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ایک وہ چیز جو لاکر میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے اسے نکال کے دے ڈالتے ہیں ایک اور کے لیے، کہ اس سے بڑا فائدہ اٹھانے کے لیے. اسی طرح آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو آپ سوچتے ہیں لاکھ تو پڑے پڑے ڈیویلویٹ ہو جائیں گے، کیوں نہ میں اس سے کوئی بزنس کر لوں. تو آپ بزنس میں روپیہ لگا دیتے ہیں. اب اگر وہ روپیہ اس کا لاس ہو جائے تو کیا ہوا؟ آپ کو خسارہ، نقصان ہو گیا. بزنس آپ نے کس نیت سے کیا تھا؟ کچھ پانے کے لیے، فائدے کے لیے. تو اس بزنس میں تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا ان کو. منافقین کا اصل مرض کیا تھا؟ دنیا کی محبت. یعنی دنیا چاہتے تھے، دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے، اور دنیا کے وقتی جلدی ملنے والے فائدوں کو ترجیح دیتے تھے اس کی بنسبت اسلام کے اوپر عمل کر کے ملنے والے بڑے فائدوں کو پیچھے ڈال رہے تھے. اس عمل کو تجارت قرار دیا ان کی، کہ انہوں نے جو اپنی طرف سے عقل مندی کی ہے کہ ہم جلدی حاصل کر لیں فائدے، یہ ان کی عقل مندی دراصل حماقت ہے. اس سے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، اور کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. یہ تو تھی، ہم سوچتے ہیں ابھی وہ پرانے زمانے کے لوگوں کی بات. آج کل ہماری بات کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا جب ہمیں دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چیز کو ترجیح دینا پڑتی ہے یا ہمیں ایک چیز کو اختیار کرنا پڑتا ہے تو ہم عموماً کس کو لے لیتے ہیں؟ دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، اچھا پڑھ لیتے ہیں. مثلا ابھی تو ذرا مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے میں، اس لیے
پہلے یہ کر لے. خرید و فروخت سے دلچسپی بازار نکل جاتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک فرض قضا کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار مثالیں آپ اپنے ارد گرد سے چن سکتے ہیں کہ جہاں آپ کیا کرتے ہیں, تھوڑے سے فائدے کو بڑے فائدے پر ترجیح دیتے ہیں اور بڑے فائدوں کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں. جو شخص بھی یہ کرتا ہے وہ اولائکا تو اولائکا ہے نا, کیونکہ قرآن صرف اولائکا کے لیے نہیں تھا, قرآن میرے لیے ہے. جو شخص بھی یہ کرے گا, خواہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں, تو مجھے سوچ لینا چاہیے کہ میری یہ تجارت جس سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں, وقتی یا اٹھانا سمجھتی ہوں فائدہ, وہ اصل میں فائدہ نہیں ہے. وما کانوا مہتدین, اور ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے, اس لیے کہ ہدایت پانے کے لیے تو مما رزقناہم ينفقون ہونا پڑے گا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, اچھا ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے. الذی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. استوقد نارا, انہوں نے آگ جلائی. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ٹارچ جلائی, کینڈل جلائی. آگ, نار, آگ میں صرف روشنی نہیں تپش بھی ہوتی ہے, اس میں ایک لائف ہے, لہذا یہاں پر نور کا لفظ نہیں آیا, نار کا آیا, اگرچہ روٹ دونوں کا ایک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے چونکہ آگے پھیلنا تھا اور دنیا بھر کو منور کرنا تھا, اور پھر آپ دیکھیں کہ روشنی کا اپنا فائدہ ہوتا ہے لیکن آگ بے شمار فائدوں کی ہوتی ہے اور وہ ہمارے بہت سے کام سنوار دیتی. آپ دیکھیں کہ اب اگر یہ عمارت آپ کو بنی ہوئی نظر آتی ہے تو بظاہر آپ کو اس میں آگ کا کوئی کام نہیں نظر, لیکن آگ کے بغیر نہ سٹیل آپ کو پگھلتا ہے نہ عمارتیں بنتی ہیں. کم اصلی, یعنی کم اصل کا مطلب ہے یعنی یہ نہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال, یہ تو کہا ہی نہیں گیا. یعنی ان کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو جس نے آگ جلائی اور پھر آگے ان کا رویہ کیا ہوا, یعنی اس شخص کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوا, اس پہ اس کو منطبق کیا گیا ہے. استوقد نارا, وقد آگ کا جلنا اور بھڑکنا, مشتعل ہونا, اور آگ کسی بھی چیز سے جلائی جاتی ہے اس سب کے لیے استوقدہ کا لفظ آتا ہے, خواہ لکڑیوں کی ہو چاہے کسی اور ایندھن کی, پتھر کی ہو. فلما اضاءت ما حولہ, اس آگ نے اپنا ماحول روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم, تو اللہ ان کا نور لے گیا. یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان سے توفیق چھین لی. حالانکہ اللہ نے ان کو آنکھیں دی تھی, لیکن کل بھی میں نے بات یہ کی تھی کہ جب روشنی ہو جائے اور کوئی شخص اپنی آنکھ بند کر لے تو کیا ہوتا ہے, روشنی کے ہونے کے باوجود اس کو نظر نہیں آئے گا. اسی طرح اگر کوئی تیز روشنی کی مخالفت پہ تل جائے, جیسے وہ گاڑی کی لائٹس کی مثال دی تھی, تو اس کو بھی روشنی سے فائدہ نہیں ہوگا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا, انہیں کچھ بھی نہیں نظر آتا. بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں. یہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے تو آنکھیں سب کچھ دیا تھا لیکن وہ انہیں استعمال نہیں کرتے, حق کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو کر ان کی وہ بچی کھچی صلاحیت بھی چھین لیتا, یعنی ایک جو اس کا فزیکل فنکشن ہے نا وہ بھی نہ کام کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا غضب بھڑکاتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز دی اور وہ اسے استعمال نہیں کر رہے, تو وہ چاہتا تو وہ لے جاتا بالکل. لیکن ایک نقطہ یاد رکھیے, سارے منافقین کا جتنا قصہ ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا کہ منافقین کو فوراً پکڑ لیا گیا ہو, انہیں بڑی ڈھیل دی گئی. آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے فاعف عنہم, اعرض عنہم, انہیں معاف کر دو, انہیں درگزر کرو, انہیں جانے دو. پھر آگے ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر یہ صحیح طور پر ایمان لے آئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, یعنی اس سینس کی آیت بھی آتی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بڑے چانسز دیے گئے, بڑی ڈھیل دی گئی, اور بیچ بیچ میں وارننگ بھی دی گئی کہ اللہ چاہے تو تمہارے پول کھول دے. آگے سورۃ توبہ ہے ہی بہت زیادہ منافقین کے بارے میں. اللہ چاہے تو یہ سب کچھ تم سے جو نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں یہ واپس لے لے. تو وہ دراصل ان کو انڈائریکٹلی وارن کرنا مقصود تھا کہ دیکھو ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی سنبھل جاؤ, اور ان قوتوں کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی معرفت میں استعمال کر لو. او کا سیب من السماء, تو سیب سے مراد کیا ہے؟ اسلام. اور بارش کس لیے برستی ہے؟ رحمت کے طور پر. اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں, اس کے آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اس میں اندھیرے بھی ہیں, ظاہر ہے کہ بارش اسی وقت آ سکتی ہے جب بادل ہو, اور جو ہی بادل آئیں گے تو اندھیرا خود بخود ہو جائے گا, ہے نا. اور بعض اوقات زیادہ بارش کے لیے زیادہ گھنے بادل ہونے چاہیے,
تھوڑے تھوڑے پتلے پتلے بادل جس میں سفید بادل، اس سے تو نہیں برستی بارش. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بہت بادلوں کی آمد و رفت شروع ہوتی ہے تو اس میں کڑک، گرج، بجلی، یہ سب چیزیں ساتھ شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو بارش کے لوازمات میں سے ہے. اگر آپ بارش چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سب برداشت کرنا ہوگا. اسی طرح اگر آپ اسلام سے فائدے چاہتے ہیں، وہ پانی جو برسے گا اس سے زمین ہری ہو جائے گی، بے پناہ انسان جانور سب کھائیں گے. اسی طرح اسلام جب آئے گا تو اس کی بے پناہ برکات ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ کلفتیں بھی برداشت کرنی ہوں گی. لیکن یہ کیا کرتے ہیں منافقین کہ جب اس کی کوئی کڑک گرج ہوتی ہے تو ڈر جاتے ہیں اور کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، کہیں ہم پہ نہ آ پڑے مصیبت، ہم مر نہ جائیں. انگلیاں ڈالنے سے مراد یہ کہ حق پھر سننا نہیں چاہتے، پیچھے پلٹ جاتے ہیں یا حق سے فرار حاصل کرتے ہیں. جب کوئی فرار پہ تل جاتا ہے تو سوچے کہ وہ کہاں جائے گا، بھاگیں، جتنا چاہیں بھاگیں. اب دیکھیں زمین تو ویسے بھی گول ہے، اگر آپ تو زمین کے چاروں طرف بھاگنا چاہیں گے تو آخر کے وہیں پہنچیں گے جہاں سے آپ بھاگنا شروع ہوئے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ زمین سے باہر نکل کے بھاگنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تم میں استطاعت ہے، طاقت ہے، ان تنفذوا، کہ تم بھاگ نکلو، من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو بھاگ لو، بھاگو. لا تنفذون الا بسلطان، تمہیں بھاگنے کے لیے بہت بڑی قوت چاہیے. ہم کہیں گے کہ دیکھیں ہم ناسا نے تو قوت فراہم کر لی اور چاند پہ پہنچ گئے، زمین کے مدار سے نکل گئے باہر، لیکن اب تک اور کتنے لوگ نکلے ہیں. اور اگر چلیں ہم سب بھی، آپ کہیں نہیں ابھی تو ترقی بہت ہونی ہے اور ایک دن آنا ہے کہ لوگ وہاں بھی گھر بنائیں گے جا کے گرمیاں گزارنے کے لیے یا سردیاں. بہرحال اگر وہاں بھی بھاگ جائیں تو کیا موت سے بھاگ سکتے ہیں؟ کوئی آپ کو یہ گارنٹی تو ہرگز نہیں دے گا کہ چاند پہ موت نہیں آتی یا کسی اور سیارے پہ موت نہیں آئے گی، وہ تو وہاں بھی آئے گی. یہ لوگ جب جنگ کا موقع آتا تھا تو کہتے تھے مت نکلو ورنہ مر جاؤ گے. تو انہیں بتایا گیا کہ اگر تم اپنے بستروں پر بھی ہوگے تو موت تمہیں آ لے گی. آپ دیکھیں کہ جیسے مسلمانوں کو بھی وارن کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا جو تم بہت ہوگے لیکن دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اور وہ وقت ہوگا جب مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے. تو موت کا جو ڈر ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ موت کے اس خوف میں مبتلا نہیں ہوتا جس میں منافق ہوتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. جنگوں میں شرکت ہی اصل میں وہ طوفان و بجلیاں تھیں. جنگوں میں شرکت کیوں نہیں کرتے تھے کہ ہائے مر جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا طرز عمل کیا تھا. ایک صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، کھا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور نئے نئے مسلمان ہوئے، کہ کیا اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو میرے لیے جنت ہوگی، میرے لیے شہادت کی بات؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو کہنے لگے پھر کھجوریں کھانے میں دیر کس لیے کرنی؟ کھجوریں پھینک دی اور جا کے جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے کہ مجھے تو جنت کا شوق ہے، میں یہ کھجوریں، دنیا کی کھجوریں کیا کروں گا. مسلمان کے لیے اللہ کی راہ میں مرنے سے بڑھ کر کوئی تڑپ نہیں ہو سکتی. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہید جب شہید ہو بھی جائے گا نا تو آپ کو پتا وہ کیا تمنا کرے گا، کاش میں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں. آپ کو پتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، خواہ وہ اپنے بستر پر بھی مر جائے تو اس کے لیے بھی شہادت کا ہی ایک درجہ ہوتا ہے. شہادت کے بھی درجات ہیں نا، مختلف قسمیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ذکر اور فکر میں مصروف ہوں گے تو آپ کو وہ جو موت کا ایک بھیانک خوفناک تصور ہوتا ہے نا، یا موت کا ایک خاص ڈر، منفی قسم، وہ نکل جاتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ وہ تو میرے رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ بنے. وہ فطری خوف تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ ایک منفی خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ سے انکار کر کے، کفر کر کے آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے، اس لیے ہینڈز اپ، سرنڈر کر دیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جس ماحول میں رہتے ہیں جہاں بجلیوں کی کڑک، چمک، برق ہے تو وہ آپ پہ کسی وقت ویسے بھی پڑ جائے گی. اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہوں گے تو بھی آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے گی. خصوصاً مدینہ کے منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ بظاہر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں. اگر کوئی چیز مسلمانوں پہ پڑ رہی ہے زد تو وہ بھی تو ساتھ پسیں گے نا، خواہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ ان پہ بھی تو آئے گی. آپ دیکھیں کہ آٹے کے ساتھ گھن پستا ہے نا. جب کسی قوم میں کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی تو پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ ہائی یہ تو نماز پڑھتا تھا اس لیے اس کو چھوڑ دو، آگے چلو. نہیں، وہ سبھی جاتے ہیں. تو یکاد البرق یخطف ابصارہم. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلام پھیلے گا، اسلام کی روشنی عام ہوگی
تو یہ منافقین کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. اب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو اچھا یہ اسلام کے ساتھ چل پڑے، اور جب اندھیرا آ جاتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی، وہیں کھڑے ہو جاتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت چھین لے جائے. یہ جس دنیا کے لیے اپنی صلاحیتیں بچانا چاہتے ہیں وہ کچھ نہ بچیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ دیکھیں نا، یہ اس کا جواب ہے دراصل اوپر والی بات کا. قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی وہ چھین لے، اور پھر کہتے ہیں اچھا پھر چھینی کیوں نہیں. اگر منافقین اپنے آپ کو یہ بھی کہہ کے تسلی دیتے تھے، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ کرتے ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو ہماری پکڑ ہو جاتی، ہم رشوت لے لے کر جو دنیا میں ترقی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حق پر ہیں. تو بات یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ دنیا میں انسان کو مہلت دیتا ہے. اچھا ایک اور بات یہ کہ جیسے یہ روشنی اور یہ سب مختلف چیزوں کے لیے مختلف اس طرح استعمال ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی چیز دیکھنے کے لیے باہر کی روشنی کے ساتھ آنکھ کی روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو کہیں روشنی ان کے اندر کی روشنی ہے، ان کی سماعت و بصارت ان کے اندر کی روشنی، اور کہیں باہر کی روشنی. یعنی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلائی وہ باہر کی روشنی، اور ایک ان کے اندر کی بصارت و بصیرت. اگر باہر روشنی نہ ہو تو بھی آپ نہیں دیکھ سکتے، اگر اندر روشنی نہ ہو، آنکھ بے شک اس کا اسٹرکچر موجود ہو تو بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. تو کچھ دیکھنے کے لیے ان دونوں کا کوآرڈینیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے اندر حق کی تلاش ہو مگر اس کو موقع نہ ملے تو بھی مشکل، اور اگر مواقع ہیں اور ایک بندے نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو بھی مشکل. آپ نے کہا کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ان پر عذاب آئے گا، یا آیا تو اس میں سچے مسلمان بھی پس جائیں گے یا نہیں. بات یہ ہے کہ جب کسی بھی قوم کے اندر شر کا غلبہ ہو جاتا ہے اور خیر کی طرف بلانے والے نہیں رہتے. آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر عذاب آیا تھا کہ اس میں ایک نیک آدمی جو تھا وہ صرف خود عبادتیں کرتا رہتا تھا اور بتاتا نہیں تھا. تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تک کسی قوم کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں تو عذاب نہیں بھیجا، جب بحیثیت مجموعی ان کو غرق نہیں کیا جائے گا. تو فرشتے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص انتہائی پرہیزگار عبادت گزار، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر گئے اور عرض کی، یا رب العالمین، آپ کا وعدہ ہے جب تک کوئی ایک بھی نیک شخص ایسا ہوگا، یعنی جو معیاری نیک ہوگا، تو اس بستی میں فلاں شخص بہت نیک ہے، ہم کیسے عذاب دیں اس بستی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی سے عذاب شروع کرو، اس لیے کہ وہ صرف خود نیک ہے، دوسروں کو نیکی کی بات نہیں بتاتا. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، پیچھے پڑنا نہیں کسی کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.